بلدیہ کے الیکشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ایسا الیکشن بنا دیا گیا کہ یہاں پر روڈ کی مسائل، پانی کا مسائل، ٹریفک کا مسئلہ، اس پر بات نہیں ہو رہی ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ ایسا دکھ رہا ہے کہ ہم ہندوستان کا ایک نیا وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ صرف مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے بی جے پی دلی سے اپنے بڑے بڑے منسٹروں کو حیدرآباد بلا رہی ہے، کیونکہ بی جے پی یہ دیکھ چکی ہے کہ مجلس کو ہرانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے بھارتیہ جنتا پارٹی مرکزی وزیروں کو، ان کے دلی کے قائدین کو حیدرآباد کو بلا بلا کر مجلس کے خلاف بیانات جاری کرا رہی ہے۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ بی جے پی کا ایک لیڈر یہ کل بیان دے دیا کہ اگر بی جے پی حیدرآباد میں بلدیہ کا الیکشن جیتتی ہے تو پرانے شہر میں بی جے پی سرجیکل سٹرائک کرے گی، اور سرجیکل سٹرائک کرنے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی پرانے شہر سے پاکستانیوں اور روہنگیوں کو نکالے گی۔ میرا بی جے پی سے ایک ہی سوال ہے، بلکہ میں ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کو اور ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ کو کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 6.5 سال سے آپ کی حکومت ہے، یہاں پر پارلیمنٹ میں سکندرآباد سے آپ کا ایم پی ہے اور وہ وزیر بھی ہے، منسٹر آف ہوم ہے سکندرآباد کے ایم پی۔ اگر حیدرآباد میں پاکستانی ہے، روہنگیا ہیں، تو 6 سال سے اور 1.5 سال سے آپ کا یہ سکندرآباد کا ایم پی جو منسٹر آف ہوم ہے، کیا وہ سو رہے ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر پاکستانی روہنگیا ہیں؟ میں نریندر مودی وزیر اعظم سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی اور آپ اس بلدیہ کے الیکشن میں فرقہ پرستی کو فروغ دے رہی ہے، نفرت کو فروغ دے رہی ہے۔ اور اگر آپ کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پرانے شہر میں پاکستانی ہے، تو میں وزیر اعظم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ سکندرآباد کا ایم پی جو آپ کے کیبنٹ کا منسٹر ہے، وہ ایک ناکام منسٹر ثابت ہوا، اس کا ایک فیلئر ہے، اس کو فوراً کیبنٹ سے برطرف کرنا چاہیے، اس کو ریزائن کرنا چاہیے کہ انہوں نے حیدرآباد میں پاکستانی اور روہنگیوں کو رہنے کی کیسے اجازت دی۔ آپ بتائیے کہ الیکشن آتا ہے تو ان کو پاکستان یاد آ جاتا، الیکشن آ جاتا روہنگیا یاد آ جاتا، الیکشن آ جاتا تو مجلس ملک کے مفاد میں نہیں ہے، الیکشن آ جاتا تو ریبڈ اسلامزم کی بات کرتے ہیں۔ بی جے پی کے لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ اتنے بڑے بڑے جو 2-3 منسٹر اب تک آ چکے ہیں الیکشن میں، جب حیدرآباد میں بارش آئی تھی، 100 سال کے بعد سیلاب، اتنی بارش آئی کہ کئی علاقوں میں پانی کی وجہ سے گھر پانی میں داخل ہو گیا۔ کیا وزیر اعظم نریندر مودی آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ اپنے مرکزی وزیر کو بھیجاتے؟ آج الیکشن ہے تو ایک نہیں، 2 نہیں، 3 منسٹر آ رہے اور کل پرسوں بھی آئیں گے، مگر جب حیدرآبادی عوام اس سیلاب میں پریشان تھی تو نہ بی جے پی نے کوئی منسٹر کو بھیجایا، نہ بی جے پی نے حیدرآباد کے حیدرآبادیوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک پیسہ دیا۔ میں جب یہ سوالات کرتا ہوں بی جے پی سے تو بی جے پی بڑی ناراض ہو جاتی ہے، اسی لیے مجلس پر الزام لگاتے ہیں۔ پورا بی جے پی کا الیکشن کا انتخابی مہم آپ دیکھ لیجئے، بی جے پی ایک کتاب نکالتی ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ یہ حیدرآباد میں ایسا نہیں ہوا، اور کتاب کے پہلے پیج کے اوپر بی جے پی اسد الدین اویسی کی فوٹو لگاتی ہے۔ اے بی جے پی والو، کیا تم مودی کی فوٹو پر ووٹ نہیں مانگ سکتے؟ آج تم اتنے کمزور ہو گئے کہ اسد الدین اویسی کی فوٹو لگا کر تم کو عوام کے درمیان میں جا کر بھیک مانگنا پڑ رہا ہے ووٹ کی۔ یہ آپ کی کامیابی ہے کہ آج بی جے پی کو بھی اسد الدین اویسی کی فوٹو لگا کر، مگر ان کا مقصد یہ ہے کہ حیدرآباد میں نفرت کو پیدا کیا جائے، حیدرآباد کے پرامن ماحول کو خراب کیا جائے،
حیدرآباد میں گھر گھر میں لڑائی کو پیدا کیا جائے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بی جے پی کے اس نفرت کے پیغام کو آپ کو اور ہم کو مسترد کرنا ہے، اور اس کو مسترد کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ 1 دسمبر کے دن آپ تمام مل کر متحدہ طور پر، اجتماعی طور پر ڈھولک پور کے تمام ذمہ داران، تمام بزرگ، تمام ہماری ماں اور بہنیں، تمام نوجوان اپنا ایک اور مجلس کے حق میں استعمال کریں اور بی جے پی کو یہاں سے شکست دے دیں. اور بی جے پی کو معلوم ہونا چاہیے کہ حیدرآباد میں اب کوئی نفرت پیدا نہیں کر سکے گا. ہم حیدرآباد ہمارے لیے ایک امن کی جگہ ہے اور اس کو پرامن رکھنا